آیت کریمہ نمبر 176 سورۃ النساء کی آخری آیت۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر سورۃ نساء کے آخر میں دوبارہ میراث کا ایک حکم بیان فرمایا، اور وہ اس آدمی کی میراث بیان فرمائی کہ جس کے کا باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اور اولاد میں سے بھی اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ پوتا ہے نہ پوتی، کچھ بھی نہیں ہے، تو میراث اس کی کیسے تقسیم کی جائے گی؟ وہ لوگوں نے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ ایسا بندہ جس کے اصول بھی نہیں فروع بھی نہیں، تو اگر اس کی ایک بہن ہے، اولاد اس کی نہیں ہے، تو بہن کو ثلث ملے گا، باقی اس کے عصبات، دور کے رشتہ دار، اس کے چچا تائے جو ہوں گے ان کو ملے گا، اسبا کو۔ اور اگر اس کا بھائی موجود ہے، عورت فوت ہو گئی ہے، بھائی ہے، تو بھائی ساری جائیداد کو لے سکتا ہے۔ نمبر 3 ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے کہ اگر بہن ایک نہیں 2 ہی بہنیں ہیں بندی کی، فرمایا 2 بہنوں کو 2 ثلث مل جائے گا، باقی تیسرا ثلث اس کے عصبہ کے اوپر، چچے تاؤں پر چلا جائے گا۔ اور اگر اس کی بہن بھائی مشترک ہیں کہ بہن بھی ہے بھائی بھی اس کے ہیں، تو فرمایا پھر بہن بھائیوں کا ہے، لیکن تقسیم کیسے ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کو سنگل، بھائی کو ڈبل، بس جائیداد ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا تمہیں کھول کھول کر یہ احکام اس لیے سنائے تاکہ ان پہ عمل کرو اور گمراہی سے بچو، اللہ ہم سب کو بچائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یستفتون، صحابہ نے پوچھا تھا اس لیے اللہ نے وہی انداز اختیار کیا، یستفتون، وہ لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں کا آپ سے، نبی آپ سے وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل ان کو یہ بتا دو، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ وہ
جس کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے، کہ ان امرون اگر کوئی بندہ تھا ہلاک فوت ہو گیا لیس لہو ولدن اور اس کی کوئی ولادت کا رشتہ نہیں، وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی ایک بہن ہے حقیقی بہن یا لاتی بہن باپ شریک، فَلَهَا اس کے لیے ہوگا نصف ما ترک آدھا حصہ اللہ۔ اور نمبر 2 وہ اگر وہ عورت فوت ہو گئی یا بندہ تو اس کا بھائی ہے تو وہ بندہ بھائی یرثھا اس کلالہ کا وارث ہو جائے گا سب کے سب مال کا، علم یکن لہا ولد اگر اس کلالہ والی بہن کا کوئی ولادت کا رشتہ نہیں تو، فَإِنْ كَانَتَا اگر وہ 2 بہنیں تھیں اثنتین 2، فَلَهُمَا تو ان کے لیے ہوگا الثلثان 2 ثلث مما ترک جو مال اس نے چھوڑا ہے، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً اگر وہ بھائی بھی ہیں اور بھائی بہن مشترک ہیں، رجالن کچھ مرد و نساء اور کچھ عورتیں، فَلِلذَّكَرِ پھر مرد کے لیے ہوگا نر کے لیے ہوگا مثل حظ الانثیین 2 مادہ کے حصے کے برابر، 2 بہنوں کے حصے کے برابر ایک بھائی کو ملے گا۔ یبین اللہ رب العالمین کھول کھول کر بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے یہ مسئلے، ان تضلوا کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ان لا تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو علیم خوب جانتا ہے۔ سورۃ نساء کے شروع میں بھی وراثت کے بڑے تفصیلی احکام آئے تھے، چونکہ عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، یتیم بچوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، اس وجہ سے شروع صورت میں بڑے تفصیل سے عورتوں کے احکام بیان فرمائے، یتیموں کے احکام بیان فرمائے، اور ان میں سے 12 ذوی الفروض کو بیان کیا، ان کے حصے مقرر بتا دیے، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ۔ وہاں پر بھی کلالہ کا ذکر ہوا تھا، اور وہاں جو کلالہ کا ذکر ہوا، کلالہ اس کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی ذکر ہوا تھا، لیکن کلالہ اس کو کہا جاتا ہے ایسا بندہ نہ جس کی ولادت کا رشتہ، ولادت کا رشتہ سمجھ گئے، اوپر بھی کوئی نہ ہو نیچے بھی کوئی نہ ہو، اگر لفظ بدل کر کہوں جس کے اصول بھی نہیں ہیں نیچے فروع شاخیں بھی نہیں ہیں۔ اصول میں کون ہوتا ہے؟ ماں اور باپ، یہ انسان کی اصل ہے، اور نیچے شاخوں میں کون ہے؟ آگے بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے۔ تو ایسا بندہ بھی کبھی کبھی دنیا میں پایا جاتا ہے جس کا نہ اوپر ماں باپ ہے نہ نیچے کوئی اولاد میں سے ہے، اولاد ہوئی نہیں، ہوئی تھی تو فوت ہو گئی ہے، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو وہاں بھی کلالہ کا ذکر ہوا تھا آیت کریمہ نمبر 12 میں، لیکن وہ کلالے کی اس کا ذکر کیا، اس کی احیافی بہن بھائیوں کا ذکر کیا تھا۔ احیافی بہن بھائی اس کو کہا جاتا ہے ماں شریک، جس کو ہم کہتے ہیں۔ آج اللہ نے کلالے ہی کی میراث ذکر کی ہے، ایسا کلالہ جس کے والد نہیں ہے، دادا نہیں ہے، اور نیچے بندے کا بیٹا بیٹی، بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد بھی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں نیچے۔ کبھی ایسی بھی ہوتا ہے بندے نے شادی ہی نہیں کی، جائیداد کمائی ہے، کبھی شادی کی تھی اولاد ہی نہیں ہوئی بیچارے کی نیچے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اولاد تھی لیکن بندے سے پہلے فوت ہو گئی ہے، بیٹی تھی بیٹا تھا فوت ہو گئے، آج بیچارہ فوت ہو گیا ہے۔ ایسے کئی ایسے آتے رہتے ہیں واقعات کہ فلاں بندہ فوت ہوا ہے جی اللہ رحم فرمائے، کوئی بیٹا کہتا کوئی نہیں، بیٹی کوئی بھی نہیں، یا تو شادی بیچارے نے نہیں کی تھی، یا شادی کی تھی اولاد اللہ نے نہیں دی تھی، یا پھر پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور والدین پھر تو بندہ بوڑھا ہو گیا تو والدین تو بہت پہلے چلے جا چکے ہوتے ہیں، کبھی جوانی میں بھی ہو جاتا ہے۔
تو ایسے بندے کی میراث کا کیا کریں؟ نہ اس کے اوپر والدین ہیں جو میراث لینے والے ہیں، نہ نیچے اولاد میں کوئی ہے، میراث اس کی ہے جو مال کمایا ہوا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اچھا خاصا کماتا رہتا، اولاد ہے ہی نہیں، کماتا سمیٹتا بناتا رہتا ہے۔ تو یہ فوت ہو گئے، اس کی جائیداد، شریعت نے آج اس کی جائیداد کا ذکر کیا۔ احیافی ماں شریک بہن بھائیوں کا ذکر سورہ آیت کریمہ نمبر 12 میں بیان کیا۔ یہاں حقیقی بہن بھائی ہوں یا اللاتی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی حقیقی جس کو ہم کہتے ہیں جو ماں باپ دونوں کا ایک ہوتا ہے، اور اللاتی وہ کہتے ہیں جو باپ شریک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، اللاتی ان کو کہا جاتا ہے، باپ شریک۔ تو فرما دیا ایسا بندہ فوت ہو گیا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ نیچے، تو اس کے دائیں بائیں تو ہے نا، اس کی بہن ہوگی، بھائی ہوگا۔ تو فرمایا اگر اس کی بہن موجود ہے تو بہن کو اس کی جائیداد کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ حقیقی بہن ہے، کہاں حقیقی بہن ہے، اس کو دے دو۔ جی حقیقی تو نہیں ہے، اس کی باپ شریک بہن ہے، باپ ان کا ایک ہے، مائیں الگ الگ تھیں۔ فرمایا اس بہن کو دے دو آدھا حصہ، باقی آدھا فرمایا اس بندے کے چچے ہیں، تائے ہیں، چچے کی اولاد ہے، تائی کی اولاد ہے، فرمایا اگر ہوگی چچا ہوگا تو تایا ہوگا، ان کو باقی جائیداد جائے گی۔ اگر چچا تایا نہیں ہے، اس کے چچے تائی کے بچے ہوں گے، ان کو جائے گی۔ بہن کو آدھا دے دیا، باقی تو نہ اس کے نیچے کوئی ہے نہ اوپر ہے۔ اور نمبر 2 دوسری بات فرمائیے، یہ بندہ فوت تو ہوا ہے لیکن بہن اس کی نہیں ہے، یا عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا بھائی ہے، فرمایا بھائی ساری جائیداد کا مالک بن جائے گا، چچوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، بھائی لے لے گا سارا۔ اگر بہن حقیقی ہے تو وہ آدھا، باپ شریک ہے وہ بھی آدھا لیتی ہے اس بھائی کا۔ اور لیکن اگر بہن فوت ہو گئی ہے ایسی جس کی نہ اوپر والدین ہیں نہ بیچاری کی نیچے اولاد تھیں، تو بھائی موجود ہے، بھائی سارے کے سارے کا وارث ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا النصف، اگر ایسا بندہ فوت ہو گیا جس کی ولادت کا رشتہ نہیں، اس کے لیے بہن ہے، بہن کو نصف دیا جائے گا۔ اور وہو یرثھا، اگر بہن فوت ہو گئی بھائی موجود ہے، وہو یرثھا، وہ اس عورت کا مکمل وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کے ولادت کے رشتے نہیں ہیں تو۔ تیسری صورت ایک بتا دی ہے کہ بندہ فوت ہو گیا یا بندی فوت ہوئی، اس کی 2 بہنیں ہیں، کہا 2 بہنوں کو پھر 2/3 دیں گے، 2 بہنوں کو 2/3 مل جائے گا، ایک بہن تو 1/3 نصف، اگر 2 بہنیں ہیں تو 2/3 اس کو، باقی 1/3 رہتا ہے، کہا وہ چچوں کا، تائی کا، چچے تائی کے بچوں کا ہوگا، حسبہ کا ہوگا۔ اور چوتھی صورت بتا دی ہے وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، اگر ایک بندہ عورت ہے یا مرد ہے جس کے اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی نہیں، لیکن دائیں بائیں اس کی بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، مشترک ہیں، اور بھائی 2 4 5 بہنیں ہیں، بھائی بھی ہیں ان میں، تو فرمایا پھر جائیداد ان بہن بھائیوں ہی کی ساری ہوگی، لیکن تقسیم کیسے کریں گے؟ بہنوں کو سنگل، بھائی کو ڈبل حصہ، جیسے اولاد میں سے بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل، فرمایا پھر اس ترتیب میں ان مال کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور پھر باقی چچے تائیں کو کچھ نہیں بچتا ہے، مال یہیں پر چلا جائے گا۔ آخر میں رب العالمین نے ذکر کر کے یہ میراث کا ذکر کیا، کلالے کا، اور ایسے خاندان میں کئی لوگ ہوتے رہتے ہیں، صحابہ میں بھی کئی ایک تھے، اور اللہ نے تو شریعت پوری کرانی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے، شدید بیمار ہو گئے، والد ان کا احد میں شہید ہے، ماں بھی شہید ہو گئی تھی، اولاد جابر کی شادی بعد میں کی تھی، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، 9 بہنیں تھیں جابر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو جابر اکیلا تھا، والد جب فوت ہوا تھا تو یہ نابالغ تھا، چھوٹا تھا، احد میں اس کو شریک نہیں ہونے، جنگ میں نابالغ بچے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، جہاد میں بالغ کو لے کر جاتے ہیں، نابالغ نہیں جا سکتا ہے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ تو یہ احد میں شریک نہیں ہوا، لیکن کہتا ہے میں آیا تھا
جب شہداء کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں تو میں بھی آیا تھا، مجھے پتہ چلا یہ میرے والد صاحب ہیں، تو میں کپڑا چہرے سے ہٹانے لگا کہ والد کو دیکھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا منع کرو اس کو۔ تو منع اس لیے کہ میرے والد کو اتنے زخم لگے تھے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، تو بچہ دیکھ کر تڑپ جائے گا، مجھے روک دیا کہ بھائی کپڑا نہ ہٹانا، میں پیچھے ہو گیا۔ تو میرے والد کی لاش پہچانی بھی نہیں جاتی تھی، میرا والد ڈٹ کر لڑتا رہا۔ یہ زبردست لوگ تھے صحابہ کرام، زخمی ہو رہے ہیں لیکن میدان سے ہٹتے نہیں تھے دین کے لیے۔ تو میرے والد کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ میری پھوپھی آئی تھی، گویا والد کی بہن، اس نے میرے والد کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، پورے بچے ہوئے تھے، باقی ہاتھ بھی بچا ہوا نہیں تھا، تو پوروں سے میرے باپ کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے عبداللہ۔ تو بعد میں اللہ کا کرنا، جابری بھی بیچارہ بیمار ہو گیا، 9 بہنوں کے ساتھ رہتا تھا، شادی کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے گئے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اور صحابہ نے بھی سوال کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو فوت ہونے والا ہوں، میں تو شدید بیمار ہوں، اولاد ابھی میری ہوئی نہیں ہے، شادی نہیں کی تھی، کچھ عرصہ ہوا تھا، تو والدین میرے احد میں شہید ہو گئے تھے، میری اولاد نہیں ہے، تو میری جائیداد تھوڑی بہت ہے، یہ کدھر جائے گی؟ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ جابر کا والد اگرچہ شہید ہو گیا تھا، 9 بہنیں تھیں، 9 بہنوں کی کفالت کوئی معمولی کام نہیں، بچہ بھی نابالغ ہو، بھائی بھی نابالغ ہو، یہ بڑی مشکلات سے گزرا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بہنوں کی وجہ سے اور والد کی شہادت کی وجہ سے تیرے اوپر برکت کے دروازے کھولے گا، اور اللہ نے کھولے تھے، بڑا مال ملا تھا، بعد میں اللہ نے دے دیا، تھوڑے میں برکت آ گئی ہے۔ بہنوں کی کفالت کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ کمزور مخلوق ہوتی ہے، ان کو دینے میں، ان کا لحاظ رکھنے میں اللہ بڑھاتا ہے مال کو۔ تو جابر اپنی 9 بہنوں کی کفالت کرتا تھا، 9 کی، اور جابر نے شادی بھی 9 بہنوں کی وجہ سے ایک بیوہ سے کی تھی۔ نبی نے کہا خدا کا بندہ، بیوہ سے تو نوجوان لڑکا تھا، تو نے بیوہ عورت سے شادی کی؟ یا رسول اللہ میری 9 بہنیں، ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ تھا، ان کی نگرانی کا مسئلہ تھا، ان کی تربیت کا مسئلہ تھا، ان کو ادب سکھانے کا مسئلہ تھا، ان جیسی لڑکی کنواری لے آتا وہ کیا ادب سکھاتی ان کو؟ میں نے بہنوں کی وجہ سے یہ کیا۔ نبی کے دل سے دعا نکلی، اللہ تجھے، تو نے بہنوں کا لحاظ رکھا، اللہ تیرا لحاظ رکھے، اور بڑا لحاظ ہوا تھا، پھر اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ تو وہ بیمار ہو گیا اور لوگ بیٹھے تھے، تو وہ فتویٰ پوچھا گیا، یستفتونک، نبی آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، اللہ نے آیت اتار دی، یفتی قل اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو جابر کو بتا دیا کہ بھائی تیری بہنیں ہیں، 9 بہنیں ہیں، اگر آپ فوت ہو بھی جائیں، اولاد بھی نہیں، والدین بھی نہیں، یہ بہنیں 2 سے زائد ہوں تو یہ 2/3 کی مالکہ ہوں گی، 1/3 تیرے چچوں کا، چچوں کے بیٹوں کا ہو جائے گا۔ مسئلہ حل کرا دیا، پوری تفصیل سنائیے۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر یہ ابتدا میں بھی میراث کے بڑے تفصیلی احکام آئے تھے، درمیان میں بھی آئے، آج آخر میں آئے ہیں۔ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن میں، سورت کی ابتدا اور آخر میں، حقوق اللہ کا لحاظ رکھو، کوئی کسی کا حق نہ مارے، نہ بہن کا حق مارو، نہ بھائی کا حق مارو، کسی کا حق نہ مارو، تم کسی کا حق نہ مارو، اللہ تمہارے حق کی حفاظت کرے گا، حق دو۔ تو بہرحال اس وقت آیت تو نازل ہو گئی، مسئلہ ہمارے لیے واضح ہو گیا تھا۔ جابر الحمدللہ زندہ بھی رہا اور بعد میں اللہ نے اولاد بھی دی، بہت بڑا عالم بن کر دین کی خدمت بھی کرتا رہا، اور اللہ نے اس کو بڑی برکتیں، پھر مزید برکتیں بھی دی تھیں۔ بیوی بھی اس کی بڑی کمال کی تھی، اللہ نے ایسی برکت دی۔ یہ وہ جابر تھا چند دن پہلے میں نے ذکر کیا، ابھی نئی نئی شادی کی ہے، غزوہ احد میں اس کی عمر 13 سال ہے، اور غزوہ خندق 5 ہجری کا ہوا، اس کی عمر 15 سال ہے۔ اس وقت اس نے شادی کر لی تھی 15 سال کی عمر میں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور شادی کیوں کی؟ بہنوں کی وجہ سے، کہ بہنوں کی نگرانی کی ضرورت ہے، بہنوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی۔ میں تو نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں پڑھنے جاتا ہوں،
پھر بالغ ہو گیا، پھر جہاد میں بھی تھا، غزوہ خندق میں تھا، یہ شریک ہو گیا تھا، کہتا میں بالغوں میں شمار ہو گیا، مجھے غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے۔ اور اللہ اکبر، اسی نے دیکھا، نوجوان لڑکا تھا، نوجوان میں ایک گرم خون ہوتا ہے، جیسے کیسے وہ تھکتا کم ہے نسبت بڑے کے، تو اس نے دیکھا خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، صحابہ بھی بھوکے ہیں سارے اکثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی اٹھا کر خندق سے باہر کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی کمزور ہے، اور نبی بول رہے تھے، صحابہ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے تو کمزور آواز میں بھی کمزوری تھی۔ یہ بانپ گیا، میرا خیال ہے جیسے صحابہ اور ہم بھوکے ہیں، نبی بھی بھوکا ہے۔ تو اچانک نبی نے مٹی اٹھائی، ایسے کسی کپڑے میں، کسی بھورے میں، توڑے میں، خندق سے باہر پھینکنی تھی، نبی کا کرتا اوپر اٹھا، اس نے دیکھا نبی کے کرتے کے نیچے پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن نبی نے شکوہ نہیں کیا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے شکوے نہیں ہے، برداشت کرو، وہ آسمانوں والا دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو، میں گھر جاتا ہوں۔ نبی نے اجازت دی، جاؤ۔ یہ گیا، بیوی کو کہتا ہے کچھ ہے کھانے کو خدا کی بندی؟ اس نے کہا آدھا سا جو ہیں، 4 کلو، 3.5 4 کلو جو، میں نے سا کی تعبیر کی ہے۔ اور اس نے کہا سالن، اس نے کہا وہ بکری کا بچہ باندھا ہوا ہے گھر میں، گھر کا پالا ہوا بچہ، اور ماں خدا کی بندی مجھے دے چھری۔ بیوی نے بھی کہا، بیوی بڑی کمال کی تھی جو اللہ نے اس کو دی، اس نے کہا ذبح کر بکری، کہا اللہ کا نبی بھوکا ہے تو یہ جون تو جلدی جلدی پیس نہ چکی میں۔ یہ عورتیں خود پیستی تھیں، خود گونتی تھیں، خود پکاتی تھیں۔ آج کل ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ، تو پھر اگلی بات آ جاتی ہے، کہتی ہے ہمارے ذمہ خدمت نہیں ہے، ہمارے ذمہ کھانا بھی نہیں ہے، ہمارے ذمہ فلاں کی خدمت بھی نہیں ہے، تمہارے ذمہ ہے کیا؟ یہ بھی ایک عجیب نظام آ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ گھر کی خدمت ہونی چاہیے، بڑوں کی خدمت ہونی چاہیے، ضعفاء کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ خدمت ایک دین کا حصہ شعبہ ہے۔ اور اللہ رحم فرمائے، پھر ہمارے طارق جمیل صاحب نے اوپر جلتی کے اوپر بتی جلا دی ہے تیلی، وہ اس نے بھی بیان کر دیا کہ عورتوں کی تمہیں خدمت نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا چل بھائی کام ہو گیا ہمارا، اللہ معاف کرے، خدمت ہے، صحابہ کرتے تھے خدمت۔ تو اس نے کہا میں چکی پیستی ہوں، وہ چکی پیسنے میں لگ گئی جلدی جلدی، آٹا بنانے میں، کیسی عورتیں ہیں۔ اور بکری کا بچہ باندھا ہوا تھا، جابر نے پکڑ کر ذبح کیا، چمڑا اتارا، کھال اتاری، صاف کر دیا۔ اتنے میں وہ صاف کر کے تیار ہوا، یہ آٹا پیس کر تیار ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں آٹا گوندتی ہوں، کہا آٹا گوند کے رکھ، اور یہ بکرا پکا، کاٹ کر دیا اس کو، ہنڈی ہنڈی لگائی۔ اس نے کہا تو جا خندق میں، لیکن نبی کے کان میں جا کر کہنا کہ آپ آئیں، اپنے ساتھ 2-3 بندے لے کر آؤ، تاکہ کام تو ہو جائے کھانے کا۔ 2-3 بندے 4 لے آنا۔ یہ گیا، بیوی کو کہا تو ہنڈی چڑھا، بکرا یہ کٹا ہوا ہے، آٹا گوند لیا، تو بکرا پکانا شروع کر، آٹا گوند کر۔ وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، کیسی مشقت والے اعلیٰ لوگ تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ واپس خندق کے پاس جابر آ گیا جلدی، نبی نے فرمایا جابر آ گئے ہو؟ جی۔ فرمایا کھانے کا انتظام ہے؟ جی۔ کھانے کا انتظام تو تھا، نبی نے پہلے ہی پوچھ لیا، وہ کان میں کہنے والا تھا، نبی نے پہلے کھانے کا انتظام ہے؟ کہا جی، قریب ہو کر کان میں کہا یا رسول اللہ ایت انت و نفرن، آپ آئیں اور چند ساتھی آئیں۔ نبی نے خندق کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کا یا اہل الخندق، او خندق والو، حلمو آ جاؤ، قد صنع جابر سورن، جابر نے دعوت تیار کی، آ جاؤ۔ وہ حیران، یا اللہ اب کیا کروں، دعوت تو خندق والوں کی نہیں ہے، 2-3 بندوں کی ہے، لیکن نبی نے اعلان کر دیا۔ تو جابر ساتھ ساتھ چپ جا رہا ہے، اور چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ بیوی کو کہو آٹا نہ پکانا میرے آنے تک، اور ہنڈی کو چولہے سے نہ اتارنا، جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بیوی نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، ساتھ 2-3 بندے آئیں۔ فرمایا آپ جائیں، آگے جاؤ۔ پیچھے پیچھے نبی ساتھی لے کر آ گئے، وہاں جا کر پہنچے، ساتھیوں کو باہر بٹھا دیا، اندر گئے۔ آگے عورت بھی کمال کی تھی نا،
یہ ادھر ہوتی تو اللہ اکبر لڑائی بن جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس کو کہا اللہ کی بندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق والوں کو لے آیا ہے۔ کہا آپ نے نبی کو بتایا تھا کہ کھانا اتنا ہے آپ کو اور اتنا؟ جی میں نے بتایا تھا۔ فرمایا پھر نبی نے اعلان کیا؟ فرمایا نبی نے اعلان کیا، نبی جانے، نبی کا رب جانے۔ ہم اپنی ذمہ داری کے قائل ہیں، ہم سے غلطی نہ ہو، بس آپ نے بتا دیا، چھوڑو، ٹینشن نہیں ہے، اس رب پہ توکل کر۔ کیسے ایمان والے لوگ تھے، کمال کی خاتون تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، عورت کو کہا اپنی پڑوسن کو بلاؤ، حافظہ کو بلاؤ، روٹیاں پکانے والی 2-3 بلاؤ، تندور جلاؤ، روٹیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹا گوندے کے اوپر برکت کے لیے دعا پڑھ کر لعاب مبارک لگایا، دعا کی، فرمایا پکانا شروع کرو۔ 3-4 عورتیں وہ روٹیاں پک رہی ہیں، ادھر ہنڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر اپنے خود بیٹھ گئے اوپر، اور ادھر سے روٹیاں پکتی ہیں، باہر دسترخوان ہے، بٹھاتے رہو، لوگوں کو کھلاؤ، وہ اٹھیں اور بٹھاؤ، وہ اٹھیں اور بٹھاؤ، وہ اٹھیں اور بٹھاؤ۔ کھاتے 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 تندور روٹیوں سے بھرا ہوا، ٹوکرا روٹیوں سے بھرا ہوا، آٹا اسی طرح کا پڑا ہوا، اور ہنڈی پہلے سے بھری ہوئی۔ جابر کہتا مجھے نہیں پتا پہلے گوشت زیادہ تھا ہنڈی میں یا اب زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا ہے، بھری آٹا۔ نبی نے سارے خندق کھا کر چلے گئے، اور یہ تھا ایمان، کیسی خاتون تھی، یہ جابر تھا۔ بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہے، جو عورتوں کا خیال کرے، عورت بھی کمال کی آئی، جو بچیوں کا خیال کرتی، اللہ نے برکتیں بھی گھر میں ایسی دیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑوسن کو بھی بلاؤ، سب کو کھلاؤ، برکت والا کھانا ہے، خود بھی کھاؤ۔ نبی نے آخر میں کھایا، ساتھیوں نے بھی کھایا، پڑوسوں کو بھی، محلے میں بھی بانٹ دیا۔ جاؤ، اللہ کی برکت آ گئی ہے۔ اللہ ایسے برکت دیتا ہے۔ اللہ نے آخر میں فرمایا، اللہ نے یہ احکام بیان کیے کہ ہر ایک کو اس کا حق دو تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اگر کسی کا حق اللہ بیان نہ کرتا، گمراہ ہو جاتے۔ اللہ ہم سب کو اس دین کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہ قرآن کے سننے سنانے کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جتنے بھی قریب اور بعید زمانے میں فوت ہوئے ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما، ان کو جنت نصیب فرما، ان کی کمزوریوں کو معاف فرما دیں۔ مولا اس راستے کی ہم سب کو توفیق اور فکر نصیب فرما دیں۔ یا الہ العالمین اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ محتاجوں کی احتیاج براری فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، ان کے مقابلے میں یہود اور نصارہ اور صہیونی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ مسلمان کو، اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔